ہماری اسٹیبلشمنٹ میں کرنٹ گورنمنٹ میں اتنا پانی ہی نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو نہ کہہ سکے. بہت شکریہ علی حیدر صاحب, مجھے آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی, بٹ آئی تھنک آئی انڈرسٹوڈ کیا جی اب دوبارہ فرمائیے گا. کہ اگر جی شندانہ صاحب آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ آئی گیس ہمارا رابطہ تھوڑا سا ہے وہ منقطع ہو. جی اب آ رہی ہے, پلیز کنٹینیو شندانہ صاحب پلیز. جتنا مجھے آپ کا سوال سمجھ آیا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی نیگوشیٹ کرے گا خان کے ساتھ, اگر وہ حقداروں کو واپس نہیں لاتی اسمبلی میں یا فریش الیکشن کی متحمل نہیں ہوتی, تو اگر اس کے علاوہ کوئی پرائم منسٹر ہو شہباز شریف کی, یہی آپ نے پوچھا رائٹ, کہ بلاول ہو یا دوسرا ہو یا تیسرا ہو, ایسے ہی آپ نے پوچھا نا. ایگزیکٹلی, یا پھر قومی حکومت ہو. نہیں دیکھیں علی حیدر صاحب, اس وقت جو پاکستان میں قیامت برپا ہے وہ اسی بلاول, اسی زرداری, اسی شہباز, اسی نواز, اسی مریم کی وجہ سے ہے. دیز پیپل آر ناٹ ایکسیپٹیبل. میں آپ کو پرسنل اوپینین دے رہی ہوں, مجھے خان صاحب کا اوپینین نہیں پتا, لیکن جتنا میں خان صاحب کو جانتی ہوں, وہ کبھی بھی پاکستان پہ چور, خاص کر خاندانی چور, نہیں دوبارہ لا دیں گے. مجھے نہیں پتا کہ جو ہماری پی ٹی آئی کے سارے عہدیداران ہیں وہ خان کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں, نیگوسیشنز کیا ہو رہی ہے, کیا ہوں گی, کیا پیرامیٹرز ہوں گے, بٹ آئی کین ایشور یو کہ خان صاحب نے 1.5 سال اس لیے جیل میں نہیں گزارا, 500 دن سے زائد, کہ ان کے ساتھ این آر او کر دیں اور ان کو کوئی ڈیل اور ڈیل کر دیں. وہ نہیں ہوگا جتنا میں خان صاحب کو جانتی ہوں. اچھا شندانہ صاحب, آپ فواد چودھری شیخ رشید ملاقاتیں کر رہے ہیں, اس پہ کیا رائے ہے؟ مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو خان صاحب کو چھوڑ چکے ہوئے تھے, اپنے رس سے جدا کر چکے ہوئے تھے. کل بھی فواد چودھری صاحب نے ملاقات کر لی ہے. اچھا ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, ہم شور آپ بھی ان میں سے ہوں گی, کہ جن کی کئی مہینے ملاقات نہیں ہوتی ہے خان صاحب سے, یہ مہینے میں 2 دفعہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ خان صاحب کے کچھ ڈائی ہارڈز ہیں جن لوگوں نے جیلیں بھی کھائی ہیں, مارے بھی کھائی ہیں, بہت کچھ برداشت کیا خان کے لیے. اس میں سے سلیم الرحمان صاحب ہے, جنید اکبر صاحب ہیں. اس 1.5 سال میں جنید اکبر خان کے ساتھ ایک دفعہ ملے, ایک دفعہ. دوسری اسی طرح سلیم الرحمان صاحب ہمارے سوات کے ایم این اے ہیں, وہ ابھی تک خان سے نہیں مل پائے. ارباب شیر علی ہمارے پشاور ریجن کے ہیڈ تھے, وہ خان سے نہیں مل پائے. میں لاسٹ ٹائم جب گئی تھی, دیٹ واز سم ٹائم ان اگست, اور وہ یہ ہوا تھا کہ میں جب باہر نکلی اس کے بعد سپٹمبر پورا مہینہ میں نے سڑک پہ گزارا, مجھے نہیں اندر جانے دیا. مجھے پاس عدالت کا بھی آرڈر تھا, جو اڈیالہ کیمپ جیل لگتا ہے اس کا بھی میرے پاس آرڈر تھا. لیکن جو خان صاحب اکثر کہتے ہیں نا کہ جیل میں کوئی کرنیل جو ساری آنے جانے کو کنٹرول کرتا ہے, تو اس کرنیل صاحب کو میری شکل زیادہ نہیں پسند, کیونکہ مجھے نہیں جانے دیا. اس کے بعد میں نے بہت کوششیں کی. سو اب کون جاتا ہے, کیسے جاتا ہے, عجیب بات ہے. بہت سارے لوگ دن میں 2 دفعہ بھی مل لیتے ہیں, ہفتے میں 5 دفعہ بھی مل لیتے ہیں, اور ہم لوگ جو اپنے آپ کو ڈائی ہارٹس بولتے ہیں وہ مل ہی نہیں سکتے. تو اس لیے میں اس کا کچھ کہنا نہیں چاہ رہی. میرا فوکس خان صاحب پہ ہے, کیونکہ ہمیں بہت عجیب اڑتی اڑاتی خبریں ملتی ہیں جو ایونچولی پشوری بھی ہو جائے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں مل پا رہے ہیں, یہ پرابلم نہیں, یہ بھی پرابلم ہے, لیکن جو مل رہے ہیں کیا ان کو ملنا چاہیے خان سے؟ I have absolutely no idea. جو یہ تو خان صاحب کی ثواب دید ہے, لیکن مجھے جو باتیں سنائی جا رہی ہیں عجیب سے ہم سن رہے ہیں گریپ فائن پہ, کہ خان صاحب کی زندگی کو 15 جنوری تک خطرہ ہے, کیونکہ یہ لوگ ڈیسپریٹ ہیں, یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے اپنی حکومت لمبی کرنے کے لیے. اپنا ٹائم کی چوریاں بھی نہیں ہوئی نا, 1 سال میں کتنی چوری کر لیں گے, یہ تو عادت ہے 5 سال چوریاں کرنے کے. سو آئی ہیو نو آئیڈیا کہ ہوگا کیا. اتنا مجھے پتا ہے کہ خان صاحب کو کوئی بھی ورکر خان صاحب چھوڑنے نہیں والا. شہادتوں کے باوجود ابھی ہمارے آج کچھ لڑکے نکلے ہیں جیلوں سے, اور ان کو اتنا ٹارچر کیا, ان کے ناخن نکالے گئے ہیں. کچھ ہمارے بچے بلوچستان کے جو شہید ہوئے ہیں, ان کے والدین اور بھائی بہن کو اٹھا کے لے گئے کہ آپ لوگوں نے ہمت کیسی کی ڈی چوک جانے کی. تو ان لوگوں نے جس قسم کا ظلم پاکستان میں برپا کیا ہوا ہے, اگر ان کا خیال ہے ہم ڈر جائیں گے یا خان ڈر جائے گا, not going to happen. جتنا مجھے پتا ہے اس وقت آپ نے جو ساری باتیں کی نا, اسینشلی آپ نے بہت ایک زبردست پینٹنگ کھینچی ہے اسموک اسکرین کی. جو پردے کے پیچھے ہو رہا ہے وہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے, بٹ دس وی نو کہ ہمارے, اور یہ تو انہوں نے کہا, میں نے نہیں بولا, مشاہد حسین صاحب نے, کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں کرنٹ گورنمنٹ میں اتنا پانی ہی نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو نہ کہہ سکے. بائیڈن کے کہنے پہ انہوں نے خان کو ہٹوایا. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے, بٹ باٹم لائن بینگ کہ ان کی اپنی کوئی ریڑھ کی ہڈی ہے ہی نہیں. کہنے پہ خان کو ہٹوایا, اب لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کے کہنے پہ رہا کر دیں گے, کیونکہ ٹرمپ کے ایلچی تو بار بار فری عمران خان کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ٹرمپ اور بائیڈن میں فرق یہ ہے کہ ٹرمپ ایک اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تھا,
اور یہ سوری بائیڈن اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تھا. بائیڈن اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تھا اور ٹرمپ ہمیشہ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہا ہے, وہ اینٹی نیٹو رہا ہے. اور اس دفعہ تو اس نے حیران کر دیا, 2 دن پہلے اس نے یہ بات کی کہ میں چین کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہوں. وہی آدمی جو کہتا تھا کہ کووڈ چائنا سے آیا ہے, اب کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کام کرنا. لیکن یہ مداخلت نہیں ہوگی پاکستان کے افیئرز میں اگر وہ عمران خان کی رہائی کے بھی مطالبہ بھی وہاں سے بیٹھ کے کر رہے ہیں؟ نہیں, تو یہ مداخلت نہیں کہا جائے گا اس کو جیسے پہلے کی گئی تھی؟ دیکھیے پاکستان میں امریکہ میں یہ فرق ہے کہ ہمارے ایم این ایز, ہمارے ایم پی ایز, ہمارے سینیٹرز بک جاتے ہیں 25 کروڑ سے لے کے 1 ارب روپے میں ان کی ایمبیسیز پہ بلانے پر. ہماری پاکستان کی ایمبیسی جو ڈی سی میں ہے وہاں پہ کبھی کوئی سینیٹر, کوئی کانگریس مین, کوئی نہیں پکا. ٹھیک, وہاں پہ آپ کو پتہ ہے شنزانہ جی اے پیک کیا ہے؟ اے پیک باقاعدہ ایک فنڈ قائم کیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے جو کانگریس مین خریدتا ہے, وہاں بھی بکتے ہیں لوگ. یہی تو میں کہہ رہی ہوں, میں نے اسرائیل تو نہیں کہا, میں نے آپ کو پاکستان کہا کہ پاکستانی پیسے سے امریکہ نہیں بکتا, کیونکہ پاکستان کا اور امریکہ کا کوئی انٹرسٹ سملر. سوری ایگزیکٹلی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, میں سمجھ سکتا ہوں, بالکل ٹھیک ہے, پاکستانی پیسوں سے نہیں بکے. میں یہ کہہ رہی ہوں آپ کو کہ امریکہ کی اپنی پرائیورٹیز ہیں, وہ اسرائیل سے الائن ہے, وہ یورپ سے الائن ہے, وہ گورے لوگوں سے الائن ہے, وہ گوری چمڑی سے الائن ہے, وہ یوکرین سے الائن ہے, وہ اسرائیل سے الائن ہے, وہ پاکستان سے الائن نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ آ کے کوئی ایسا تباہی مچا دے گا کہ اس میں خان کی بہتری ہو. ہاں اگر ٹرمپ پرو چائنا پالیسی رکھے گا تو پاکستان کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی, بیکاز بائیڈن کا سارا مسئلہ ہی چین سے تھا. جو یہ بیسز ہم سے مانگ رہے تھے, امریکہ کے کہنے پہ خان کو اندر کیا. امریکہ اگر کہے کہ رہا کر دو, جو کہ کہہ رہا ہے, امریکہ نہیں بائیڈن. اچھا بائیڈن کے کہنے, امریکہ میں اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں بہت فرق ہے, بہت. نہیں, would they not want to have good terms with the Trump administration? Wouldn't they want to? Sorry? Wouldn't they want to have good terms with Trump administration? یہ کیوں بگاڑنا چاہیں گے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پاکستانی گورنمنٹ, کرنٹ گورنمنٹ کہہ لیں, اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, ہم اور طرح اور لبرٹی لے لیتے ہیں. فارم 47 کی حکومت ہے, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جیو نیوز سے کیسے ٹویٹ کروائی کسی بندے کی نجی زندگی پہ, اور منافقت اس میں اتنی تھی کہ جو اسے کہا کہ یہ ہی ہم جنس یا ہی از گے یا جو بھی ہے. انٹرسٹنگلی بلاول زرداری نے ایک ویڈیو بنائی تھی 1 سال پہلے لگزمبرگ کے پرائم منسٹر کے ساتھ, who is a married man to another man. اس پہ کسی کو جیو نیوز میں مسئلہ نہیں آیا. تو میں تو شرم سے مر گئی کہ اگر آپ نے کرنی ہے منافقت تو پھر ہر طرف کرے نا. اگر آپ نے امریکہ کے ایڈمنسٹریشن پہ انگلیاں اٹھانی ہیں تو یہاں جو فرشتے پاکستان میں بیٹھے ہیں, جو پیغمبر بیٹھے ہیں, ان پہ تو کبھی کوئی بات نہیں کرتا. سو آئی فیلٹ کہ آپ کسی کے if you live in a glass house اور نہ پتھر پھینکا کریں, بٹ ڈزنٹ میٹر. ٹرمپ جانے اور یہ فارم 45 کی حکومت جانے, 47 کی حکومت جانے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ہمارا ایک فوکس ہے, ہمارا فوکس عمران خان ہے, اس کو زندہ خیر سے جیل سے نکالنا and giving him his rightful place. رائٹ, بہت بہت شکریہ شنزانہ گلزار صاحبہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. آپ نے ناظرین